ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ اس طرح کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ جو ہے ڈیٹیل شروع سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے کہ عمرے میں کیا کیا چیز، احرام کی حالت میں کیا کیا چیز آپ کر سکتے ہیں، کیا کیا چیز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ عمرے کے ارکان کتنے ہیں، عمرے کے واجبات کتنے ہیں، کون سی دعا کب مانگنی ہے، بال کیسے کٹانے ہیں وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سب جان سکیں گے عمرہ کرنے کا طریقہ جو ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ زبیر بھائی پلیز ہمیں بتائیں کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وقت جو ہے میں موجود ہوں مسجد المیقات جسے ہم لوگ کہتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں اس کا نام ہے میقات ذو الحلیفہ۔ میقات یلملم جو ہے وہ اہل یمن کے لیے ہے، میقات قرن المنازل جو ہے یہ اہل نجد اور اہل طائف وغیرہ جو وہاں سے آتے ہیں ان کے لیے ہے، اور اسی طرح میقات جحفہ جو ہے یہ ہے اہل شام کے لیے، اور ذات العرق جو ہے یہ اہل عراق کے لیے ہے۔ تو یہ 5 مطلب ہے کہ میقات ہیں، یہ 5 ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ نیت کے بغیر اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو لازم ہے کہ ان جگہوں سے پہلے جو ہے آپ نے احرام پہننا ہے اور پھر اس کے بعد وہیں سے نیت کرنی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہوں گی کہ بھئی احرام کا صحیح باندھنے کا طریقہ، اس میں صحیح غلط کچھ نہیں ہوتا، مین چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی سفید چادر جس میں کوئی چیز سلی ہوئی نہ ہو، مطلب جس طرح عام پینٹ ہوتی ہے یا سلوار ہوتی ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے اندر الاسٹک ہوتی ہے، یا مقصد ہے کہ اندر سے ہی کچھ ایسا سسٹم بنا ہوتا ہے جس سے آپ اس کو اپنے یہاں پہ روک سکتے ہیں۔ تو مین چیز جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ جس طریقے سے آپ کو باندھنا آتا ہے آپ اس طریقے سے باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بہت ایزی لگتا ہے کہ میں اس طرح باندھوں، یہ دیکھیں بسم اللہ، یہ بیچ میں سینٹر میں آ گئے، دونوں پلو جو ہے اس طرح آ گئے میرے پاس، یہاں سے میں نے اس کو پکڑا یہاں سے، ٹھیک ہے، پھر ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گیا، پھر دوسری طرف سے بھی سیم ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2 جو ہے میرے ہاتھ میں آ گئے، پہلا لیفٹ والا میں نے اندر لے لیا، رائٹ والے کو میں نے ادھر باہر لے لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ایک سیکنڈ شاید یہ سمجھ نہ آیا ہو، یہ رائٹ والا ادھر آ گیا، پھر لیفٹ والے کو بیک لیفٹ پہ لے کے گئے اور رائٹ والے کو رائٹ پہ لے کے آ گئے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے آپ کا صدر ڈھانپ چکا ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل ایزیلی چل سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جدھر آپ جائیں، جتنا آپ اس کو کھولیں یہ 2 سے بھی زیادہ جو ہے کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ سہولت ہے اس طرح باندھنے کا۔ اور اس کے بعد جو دوسری چادر ہے آپ کی سفید، اس کو آپ نے ایسے لے لینا ہے، ٹھیک۔ آپ کا احرام جو ہے بندھ چکا ہے صحیح۔ اکثر جو ہے میں اپنے سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے یہ استعمال کرتا ہوں، تو اب اس میں سے جو سامان ہے مجھے ضروری سامان یہاں سے اس میں ڈال کے اس کو بھی میں نے اپنے پیٹ پہ جو ہے یہاں پہ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد نیت کرنے سے پہلے میں نے کپڑے تو احرام کے پہن لیا، لیکن ابھی بھی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کر سکتا ہوں جو کہ احرام میں نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عطر لگانا، یہ اس کو میں ابھی لگاؤں گا، یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ویزلین ہے، یہ اس طرح کوئی بھی اور جل ہو، اس کا مرد حضرات کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب چلتے ہیں نا طواف اور سعی میں تو جسم آپس میں جب رگڑتا ہے تو زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا جو ہے استعمال ابھی سے کر لیں تو وہ تھوڑا بندہ جو ہے مطلب سکون سے رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ابھی بھی میں کنگھی وغیرہ کرنا چاہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، ناخن وغیرہ بھی مجھے کاٹ لینے چاہیے۔ مستحب یہ ہے احرام جب آپ باندھتے ہیں تو آپ پہلے تو غسل بھی کر لیں، اس کے بعد جو بال وغیرہ ہیں وہ بھی سارے صاف کر لیں، حجامت وغیرہ کروانی ہے تاکہ گڈ لکنگ نظر آئے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناخن وغیرہ اگر آپ کے بڑے ہیں تو ان کو بھی تراش لیں، بھلے آپ نے یہ کپڑے پہن لیے اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں نیت کرنے سے پہلے۔ تو
فی الحال جو ہے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں آپ سب کے سامنے. پرفیوم ہو، عطر ہو، کوئی بھی چیز جو ہے آپ لگا سکیں. بہتر یہ کہ آپ اگر عود لگائیں، عطر لگائیں تو وہ زیادہ افضل ہے. تو اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا احرام باندھنے کا طریقہ، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے خوشبو وغیرہ بھی لگا کے ہی آئے ہیں گھر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو یہاں پہ جو ابیار ماشی ہے یا ابیار علی ہے جسے کہتے ہیں، ابیار علی میقات ذو الحلیفہ، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام باندھا تھا، اور یہیں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی. تو ہم جو ہے اب عمرے کی نیت اس طرح کریں گے، لبیک اللہم عمرہ، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگائیں گے، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، کسی بھی وجہ سے میں عمرہ کرنے سے رک جاتا ہوں، وٹ ایور، کوئی بھی وجہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جس سے میں عمرہ کرنے نہیں جا سکتا، تو میں اپنا احرام کھول لوں گا بغیر عمرہ کرنے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اگر آپ نے عمرہ شروع کیا تو آپ کو مکمل کرنا ہے، اگر آپ نے حج شروع کیا تو آپ کو حج جو ہے مکمل کرنا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا راستے میں راستہ خراب ہو جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، اور آپ نے پھر واپس کل آ کے ڈیوٹی کرنی ہے، یا آپ کی جو ہے کوئی بھی آپ کا عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مکہ نہیں پہنچ سکتے اور آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یا پیچھے آپ کے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں سے واپس آنا ہے، تو اس شرط کی وجہ سے پھر آپ اپنا احرام کھول سکیں گے بغیر کسی دم کے، بغیر کسی جو ہے مطلب ہے کہ جزا اور سزا کے. تو امید کرتا ہوں یہ جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا. مزید آپ اپنے جو ہے فیڈ بیک وغیرہ دیتے رہیں گے تو اس میں ایزی یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے پھر میں جب دوبارہ ویڈیو بناؤں گا تو جو چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکیں گے اس میں انشاءاللہ ضرور کور کریں گے. یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہیں احرام کی نیت کے لیے. تو یہ جو ہے اس کا نام ہی نفل نماز ہے. اگر آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی اس کی جو ہے احرام کی نیت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. سنت ہے بعض علماء کے نزدیک، اور بعض علماء کے نزدیک سنت بھی نہیں ہے، لیکن کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، جیسے بعض کچھ اور چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے. تو 2 رکعت اگر آپ یہاں پہ ادا کر کے نیت کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو پھر بھی آپ یہاں سے گزرنے سے پہلے باہر سے ہی نیت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور کام جو آپ کو احرام میں کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہڈی ہے نا اس کو کھلا چھوڑنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے جوتے جو ہے نا وہ پہنیں. بسم اللہ، یہ دیکھیں. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر. جو دفن تھے سینوں میں یارو، مدینہ سے، مکہ سے، جہاں سے بھی آپ احرام باندھ کے جب تک حرم نہیں پہنچتے تو سارے راستے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ تلبیت جو ہے کثرت سے کرتے تھے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب آپ تلبیت پڑھتے ہیں تو آپ کے لیفٹ، رائٹ، فرنٹ، بیک پہ جتنے بھی جہاں تک آواز ہے آپ کی جاتی ہے تو آپ کے جو شجر ہیں، مطلب جو درخت ہیں، جو پتھر ہیں، وہ بھی آپ کے لیے شہادت دیں گے کہ آپ نے تلبیت پڑھی تھی. مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر. رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے. اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد. حجر اسود سے جو ہے طواف شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ نے جو اپنا سیدھا بازو جو ہے باہر نکالنا ہے احرام سے. اور یہاں پہ اگر آپ حجر اسود سے دور ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس طرف جو ہے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں. آپ یہاں سے جو ہے پہلا طواف شروع. عمرے کے جو ہے 3 ارکان ہیں.
پہلا جو ہے احرام اور نیت، اور دوسرا جو ہے طواف اور سعی۔ احرام اور نیت جو ہے ہم کر کے آ گئے تھے، اور اب جو ہے ہم نے سب سے پہلے طواف کرنا ہے۔ طواف کے لیے جو ہے ہمیں 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے طرف، لیکن اس میں جو ہے ہمارا جو لیفٹ سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور جو رائٹ سائڈ ہے وہ ہماری باہر کی طرف ہوگی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ والا جو بازو ہے، ہمیں رائٹ والا بازو، یہ ہمیں باہر ہی رکھنا ہے یہ پورے طواف کے دوران۔ اور طواف کے لیے جو شروط ہیں کہ آپ کو جو ہے باوضو لازم ہونا چاہیے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر جس چکر میں آپ تھے وہی چکر آپ کو وہیں سے دوبارہ سے، وہاں اس جگہ سے نہیں بلکہ حجر اسود کی شروعات سے دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ تو آئیے طواف شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ حجاج کرام ہے محو سفر، جو دفن تھے سینوں میں یارو، مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میلے وفا کرنے سارے۔ ہم رکے ہیں نماز کے لیے، ہم وضو میں ہی ہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم نماز کے لیے رکے ہیں۔ تو ہم نماز کے بعد یہیں سے اپنا طواف جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ طواف جو ہے وہ آپ نے جب چکر لگانا ہے تو یہاں سے ایک دروازہ لگا ہوا ہے حطیم کا، ٹھیک ہے، اور ایک دروازہ یہاں سے لگا ہوا ہے۔ آپ جب طواف کر رہے ہوں گے تو آپ وہاں سے آئیں گے، تو آپ نے کبھی بھی حطیم کے اندر سے گزر کے طواف نہیں کرنا، ادروائز یہ آپ کا چکر پورا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو حطیم ہے نا، یہ کعبہ کا حصہ ہے، مطلب یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اس کو حطیم اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہ سارا حصہ جو ہے اس کے اندر شامل تھا، لیکن بعد میں جب قریش مکہ نے اس وقت اس زمانے کے حساب سے حلال پیسے سے تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کمپلیٹ کر سکے کہ جتنا بنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ سے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو حدود تھی اس کے مطابق بناؤں، لیکن آپ نے فرمایا کیونکہ تمہاری قوم ابھی فتح لے کے آئی ہے فتح مکہ کے بعد، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب وہ یہاں پہ خلیفہ تھے انہوں نے کیا تھا، لیکن بعد میں عبد الملک بن مروان نے یا اس کے بعد کسی اور خلیفہ نے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، دوبارہ سے حطیم والا حصہ گرا کے پھر سے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کعبہ تھا ویسا ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو ہے رکن یمانی ہے، حجر اسود سے جو پہلا والا رکن ہے اس کی۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ طواف کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر یہ نہ بھی کریں تو پھر بھی چلے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 2 آیتیں جو ہے ان کا ورد کریں رکعت کے اندر۔ اس کے بعد آپ لازم نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی نماز، کیونکہ آج کل بہت زیادہ رش ہے، تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں عمرے کے دوران، مطلب حرم میں کسی بھی جگہ پہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جانا ہے زمزم کا پانی پینے، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے پھر صفا والمروہ جو ہے وہ شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ حسرتیں تھیں پوری کرنے، حجاج کرام ہے محو سفر، کعبہ کو نظر میں بسانا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے۔ جی، اس وقت جو ہے ہم صفا والمروہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ صفا کی پہاڑی سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے شروع کیا تھا تو آپ کے یہ الفاظ تھے، نبدأ بما بدأ اللہ به ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی یا جو کلمات پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے مکرر پڑھی تھی. اس کے بعد جو ہے آپ کے دل میں جو بھی دعا ہو آپ وہ دعا قبلے کی طرف رخ کر کے، جیسے اب ہم کھڑے ہیں ویسے ہی صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چکر جو ہے وہ شروع کرنا ہے. مرد حضرات کے لیے جب آپ سعی کر رہے ہوں گے، جب یہ سبز لائٹیں آئیں گی تو آپ کو جو ہے ہلکا ہلکا سے دوڑ کے جو ہے جانا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. اور یہ سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے، اگر رش بہت زیادہ ہو تو دھکے دے کے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ آرام سے بھی چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صفا والمروہ جو ہے اس کے چکر جس طرح ہم طواف میں جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صفا میں جو 7 چکر گنے جائیں گے، صفا سے لے کر مروہ کی پہاڑی جو کہ اس طرف ہے وہاں تک 1 چکر ہوگا، اور پھر مروہ سے لے کر صفا تک یہ دوسرا چکر ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے اس انداز سے، صفا والمروہ سے 1، مروہ و صفا سے لے کر 1، ٹھیک ہے. اس کے بعد صفا والمروہ میں سعی کے دوران جو ہے طہارت کی شرط نہیں ہے جس طرح طواف کے اندر ہے، اور یہ عمرے کا جو ہے تیسرا رکن ہے. جب آپ یہ 7 چکر پورے کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے تینوں ارکان عمرہ کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ آرزو دل ہی دل میں لیے حجاج کرام ہے محو سفر. یہاں پہ ہماری سعی جو ہے صفا والمروہ کے چکر جو ہے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. مروہ کے اوپر جو ہے آپ کا 7واں چکر اینڈ ہوتا ہے جو کہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کوئی 2 رکعت آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی عمرے کے لیے کوئی 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے. ویسے آپ نے کوئی فرض نماز نہ پڑھی ہو یا طواف کی 2 رکعت ابھی تک نہ پڑھی ہوں تو وہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ دعا مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ پاک قبول فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد آپ نے جا کے سب سے پہلے جو ہے حجامت کرانی ہے، تو آئیے وہاں چل کے آپ کو بتاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی اس وقت جو ہے ہم حجامت کرانے کے لیے پہنچ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ان کی سنت تھی کہ پورا جو ہے آپ نے ٹینڈ کرانا ہے، مطلب گنجا کرانا ہے، اور آپ نے ان کے لیے جو ہے 3 مرتبہ دعا مانگی کہ اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین. اور جو مقصرین ہیں مطلب جو تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں ان کے لیے آپ نے 1 مرتبہ دعا فرمائی. اور جب آپ تھوڑے بال کاٹیں گے تو پھر بھی آپ کو سارے جسم کے جو ہے بال کاٹنے ہیں، نہ کہ ایک تھوڑے یہاں سے اور تھوڑے یہاں سے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پورے جو سر کے بال ہیں آپ کو چاروں طرف سے جو ہے اس کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے ہیں. ذرا آگے کینچی بنا ویڈیو کے لیے. جی الحمدللہ اس طرح ہمارا عمرہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. ویڈیو ختم کرتے ہیں. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ.